अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ुअरबतुल अज़ला क्वाड्रिलेटरल इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले इसकी तारीफ़ देखते हैं कि ज़ुअरबतुल अज़ला किसे कहते हैं। तो 4 ज़िलों से मिलकर बनने वाली बंद शक्ल को ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं, जिसमें 4 ज़िले हो और वो कैसे हो, आपस में मिले हुए हो और शक्ल जो है तो बंद होना चाहिए। जिसमें एक शर्त है, अलबत्ता कोई भी 2 नुकात इस तरह मिलाए जाएं कि बाकी 2 नुकात उस ख़त के एक ही जानिब हों। हमेशा जो 2 नुकात होंगे वो बाकी 2 नुकात के एक ही जानिब होना चाहिए। यानी ख़त खींचने के बाद में 2 नुकात आपको एक ही तरफ होना चाहिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। इसे समझने के लिए हम शक्ल के ज़रिए समझते हैं। जैसे ये पहली शक्ल है, ये जो पहली शक्ल है ये ज़ुअरबतुल अज़ला नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि ये नुक्ता और ये नुक्ते को हमने मिलाए हैं तो बाकी जो 2 नुकात हैं वो दोनों नुकात ये 2 नुक्तों के इस तरफ आना चाहिए या इस तरफ आना चाहिए, दोनों नुकात। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों नुकात है उसका जो ख़त है, जो ज़िला हमने बनाए हैं, तो बाकी के जो 2 नुकात है वो दाएं और बाएं हैं। इसलिए ये ज़ुअरबतुल अज़ला की शक्ल नहीं है। तो ये ज़ुअरबतुल अज़ला की शक्ल नहीं है। दूसरी शक्ल देखिए, यहाँ पर भी 4 नुकात है, नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी और नुक्ता डी। यहाँ पर 2 नुकात को हमने ए बी को मिलाए हैं तो बाकी 2 नुकात डी सी एक ही जानिब है। बी सी को मिलाए हैं तो बाकी 2 नुकात ए और डी दूसरे जानिब है। इसी तरह सी और डी को मिलाते हैं हम तो बाकी 2 नुकात उसी के सामने एक तरफ ए और बी है। इसी तरह अगर हम ए डी को मिलाते हैं तो बाकी 2 नुकात उसके एक तरफ रहते हैं। तो दोनों भी नुकात हमारे एक ही तरफ होना चाहिए, एक ही साइड होना चाहिए। जो ख़त हम बना रहे हैं या ज़िला हम खींच रहे हैं उसके एक ही जानिब होना चाहिए दोनों नुकात। तो जो दूसरी शक्ल थी वो जो है ज़ुअरबतुल अज़ला की शक्ल है। अब तीसरी देखते हैं। तीसरी शक्ल में आप देखिए कि ये जो ज़िला है, 2 नुकात को मिलाने से जो ये 2 ज़िला बना है, इसके एक जानिब एक नुक्ता आ गया, दूसरी जानिब दूसरा नुक्ता आ गया और एक दूसरे को किता करे तो तीसरा नुक्ता दरमियान में भी बन गया है। इसलिए ये भी ज़ुअरबतुल अज़ला की शक्ल नहीं है। ये जो चौथी शक्ल है, इसमें चारों ज़िले जो है वो मिले हुए नहीं है। ये तो ज़िला अलग ही है, ये तो मिला हुआ ही नहीं है इसका एक सिरा। इसलिए ये शक्ल भी ज़ुअरबतुल अज़ला की नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ शक्लें बनी हुई है। ये है मुरब्बा, ये भी 4 ज़िलों से मिलकर बनी है। दूसरी शक्ल है मुअय्यन, रोम्बस, ये भी 4 ज़िलों से मिलकर बनी हुई शक्ल है। तीसरी शक्ल जो है वो है मुस्ततील, रेक्टेंगल, ये भी 4 ज़िलों से मिलकर बनी हुई शक्ल है। मुतवाज़िउल अज़ला, ये भी 4 ज़िलों से मिलकर शक्ल बनी है और तमाम शक्लें कैसी है, बंद है। इसके बाद देखिए शक्ल है ज़ू-ज़नका, ये शक्ल को ज़ू-ज़नका कहते हैं। ट्रेपेजियम, ये भी 4 ज़िलों से मिलकर बनने वाली बंद शक्ल है। तो हमारे पास में जो ज़ुअरबतुल अज़ला की तारीफ़ है वो ये है कि 4 ज़िलों से मिलकर बनने वाली 4 ज़िलों से मिलकर बनने वाली बंद शक्ल को ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं। तो ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं तो फिर इसे मुरब्बा क्यों कहते हैं? ये भी तो 4 ज़िलों से मिलकर बनी है। इसे मुअय्यन क्यों कहते हैं? ये भी 4 ज़िलों से मिलकर बंद शक्ल बनी है। तो इसे समझने के लिए आप इस तरह समझिए इसे, जैसे यह है आम, इसी तरह केला, सेब, अंगूर, ये सब किसके नाम हैं? ये सब नाम किसके हैं? फलों के हैं। तो ये सब के सब जो है तो ये फल है, आम, केला, सेब, अंगूर। लेकिन इनके नाम अलग अलग है तो ये सब फल है, लेकिन इनके नाम कैसे हैं? अलग अलग हैं। इसे हम आम
کہیں گے کیلا ہے، سیب ہے، انگور ہے۔ اسی طرح یہ جو مربع ہے، معین ہے، مستطیل ہے، متوازی الاضلاع ہے، ذو زنکا ہے، یہ تمام جو ہے ذو اربۃ الاضلاع ہی ہے، یہ تمام جو ہے ذو اربۃ الاضلاع ہے۔ تو کوڈری لیٹرل ذو اربۃ الاضلاع مربع بھی ہے، اسے بھی یہ اس کی فیملی ہے، معین بھی ہے، مستطیل بھی ہے، متوازی الاضلاع بھی ہے، اور ذو زنکا یہ بھی ہے، یعنی یہ تمام جو ہے تو ذو اربۃ الاضلاع ہی ہے۔ لیکن جس طرح ہم پھلوں کو الگ الگ نام دیتے ہیں، آم، کیلا، سیب، انگور، اسی طرح اس کو الگ الگ نام اس لیے دیے گئے ہیں کیونکہ ان میں بھی کچھ خصوصیات الگ ہے۔ جیسے آم دکھنے میں الگ دکھتا ہے، اس کا ذائقہ الگ رہتا ہے، کیلا دکھائی دینے میں الگ دکھتا ہے، اس کا ذائقہ الگ رہتا ہے۔ تو تمام پھلوں کے ذائقے کیسے ہوتے ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں، دکھنے میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ذو اربۃ الاضلاع ہی ہے، لیکن ان کی الگ الگ خصوصیات کی وجہ سے ان کو الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ جیسے مربع ہے، تو مربع میں چاروں جو زاویے ہوتے ہیں وہ قائمہ زاویے ہوتے ہیں، اور چاروں جو ضلع ہوتے ہیں وہ مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں، اس لیے اسے مربع کہتے ہیں۔ معین میں بھی چاروں ضلع مساوی ہوتے ہیں، لیکن ان کے زاویے جو ہے، یہ جو زاویے ہوتے ہیں یہ الگ الگ پیمائش کے ہوتے ہیں، انہیں آمنے سامنے کے زاویے کی پیمائش برابر ہوتی ہے لیکن چاروں کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد مستطیل دیکھیے، اس کے بھی آمنے سامنے کے جو ضلع ہوتے ہیں، آمنے سامنے کے ضلع تمام نہیں، آمنے سامنے کے ضلع مساوی ہوتے ہیں، اور ہر زاویہ اس کا 90 درجے کا ہوتا ہے، یعنی چاروں زاویے جو اس کے 90 درجے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیے متوازی الاضلاع، اس کے بھی آمنے سامنے کے ضلع مساوی ہوتے ہیں، یعنی یہ اور یہ والا ضلع مساوی رہیں گا، اور یہ مساوی لمبائی کے رہیں گے، لیکن اس کا ہر زاویہ قائمہ نہیں رہیں گا، اور اس کے جو مقابل کے زاویے ہوتے ہیں وہی یکساں پیمائش کے ہوتے ہیں، چاروں زاویے یکساں پیمائش کے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دیکھیے ذو زنکا میں دو لائنیں یا دو ضلع یہ متوازی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ضلع کیسے ہیں؟ متوازی ہے، جو آپس میں کبھی نہیں ملتے۔ تو ایسی شکل جس میں دو ضلع متوازی ہوں، آمنے سامنے ہوں، جو آگے بڑھانے پر کبھی بھی آپس میں نہیں ملتے، اسے ہم ذو زنکا کہتے ہیں۔ اس طرح اس کی الگ الگ خصوصیات کی وجہ سے ان تمام ذو اربۃ الاضلاع کے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں، مربع، معین، مستطیل، متوازی الاضلاع اور ذو زنکا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذو اربۃ الاضلاع کے نام کس طرح رکھے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور کتنے نام ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ذو اربۃ الاضلاع کی شکل ہے، اس کا جو 4 نقاط ہے، ان چاروں نقاط کو راسی نقطے بھی کہا جاتا ہے، نقطہ راس کہا جاتا ہے، راسی نقطے کہتے ہیں، جیسے راسی نقطہ اے، راسی نقطہ بی، راسی نقطہ سی، راسی نقطہ بی، یہ 4 نقاط راسی نقاط کہلاتے ہیں، اور اس کے 4 ضلع ہوتے ہیں، اے ڈی ضلع ایک، ڈی سی ایک، سی بی ایک، اور اے بی ایک۔ اب اس ذو اربۃ الاضلاع کے نام جو ہے تو 2 طریقے سے بتائے جاتے ہیں۔ ایک ہے ساتدار نام۔ ساتدار نام میں جو نام پڑھے جاتے ہیں وہ گھڑی کی سوئی کی طرح، جس طرح گھڑی کی سوئی گھومتی ہے اسی طرح اس کے نام پڑھے جاتے ہیں ترتیب سے، اسے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ذو اربۃ الاضلاع کا نام لکھتے وقت ہم ایک چھوٹا سا مربع بناتے ہیں 4 ضلع والا، اس کو ذو اربۃ الاضلاع پڑھتے ہیں۔ تو ذو اربۃ الاضلاع کے نام ہم ساتدار طریقے سے لکھیں گے، ذو اربۃ الاضلاع کے نام جو ہے ہم ساتدار طریقے سے لکھیں گے، یعنی گھڑی کی سوئیاں جس طرح گھومتی ہے اس طرح ہم اس کے نام لکھیں گے۔ تو دیکھیے کس طرح لکھتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس میں ذو اربۃ الاضلاع کی شکل ہے، اے ڈی سی بی، اسی طرح گھڑی کے کانٹے بھی گھومتے ہیں، تو پہلا نام ہو گیا اے ڈی سی بی۔ پھر دوسرا نام ہم ڈی سے شروع کریں گے، ڈی سی بی اے، ڈی سی بی اے۔ اس طرح ڈی سے شروع کیے تھے ہم نے،
اب جو ہے تو ہم سی سے شروع کریں گے، سی بی اے ڈی، اس طرح سی بی اے ڈی۔ اب جو ہے تو بی سے شروع کریں گے، آپ کے سمجھ میں آ گیا اب، تو اس طرح بی اے ڈی سی، یہ ساتدار نام ہو گئے 4۔ اسی کے بعد میں غیر ساتدار نام، یہ بھی 4 ہوتے ہیں، یہ بھی نام ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں۔ اسے ہم پڑھتے ہیں ذو اربۃ الاضلاع، اس کی ہم چاروں ذو اربۃ الاضلاع کی علامت لکھ لیتے ہیں پہلے۔ اب یہ غیر ساتدار نام، یعنی اب گھڑی کی سوئیوں کی طرح نہیں گھومنا ہے ہم کو، بلکہ کس طرح گھومنا ہے؟ مخالف سمت میں۔ اب ہم گھڑی کے مخالف سمت میں گھوم کر ذو اربۃ الاضلاع کے نام لکھیں گے ایک ایک راسی نقطے سے۔ پھر ہم شروع کرتے ہیں اے سے، اب الٹا گھومنا ہے ہم کو، اے بی سی ڈی، اے بی سی ڈی۔ اب بی سے شروع کریں گے، بی سی ڈی اے، اس طرح سی سے شروع کریں گے، سی ڈی اے بی، اس طرح آخری نقطہ ڈی سے شروع کریں، ڈی اے بی سی۔ تو اس طرح ہم اسے ان ناموں کو لکھ لیتے ہیں، بی سی ڈی اے، سی ڈی اے بی، ذو اربۃ الاضلاع ڈی اے بی سی۔ تو اس طرح ذو اربۃ الاضلاع کے کل 8 نام ہوتے ہیں، ساتدار نام 4 ہوتے ہیں اور غیر ساتدار نام 4 ہوتے ہیں، لیکن ہم ہمارے لحاظ سے کوئی بھی ایک نام کا استعمال کرتے ہیں، سوال میں کوئی بھی ایک نام اس میں سے دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سبھی نام ایک ہی ذو اربۃ الاضلاع کے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجیے اسٹڈی 360 اردو کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والے ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔